الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہرنوں کی ملاقات کے بارے میں سماعت کیا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام ہو وہ مقصود رضا الہی ہونا چاہیے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں مکہ المکرمہ پہنچے، اور پھر دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ شاید عرفات نام اس لیے رکھا ہوگا اس کا کہ یہ عرفہ پہچاننے کے دن کو کہتے، یا عرفہ پہچاننے کو کہتے ہیں، تو شاید اس جگہ کا نام اس لیے عرفات ہوگا کہ یہ پہچانے گئے یا پہچان ہوئی ایک دوسرے کی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اور پھر اب سلسلہ انسانیت یعنی انسانوں کا سلسلہ بھی یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر ایک حمل میں حضرت حوا کو دو بچے ہوتے، ایک لڑکی ہوتی اور ایک لڑکا ہوتا۔ تو جو لڑکا اور لڑکی آج ہوئی وہ سگے بہن بھائی ہوتے، اور دوسرے دن جو لڑکا اور لڑکی ساتھ میں ہوتے وہ سگے بہن بھائی ہوتے، کیونکہ دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو ایک حمل سے دو بچے ہوئے وہ سگے بہن بھائی ہوئے، تو اب یہ لڑکا جو پہلے حمل کا ہوا وہ دوسرے حمل میں جو لڑکی پیدا ہے اس سے اس کا نکاح کیا جاتا، اور پہلے حمل کی لڑکی سے دوسرے حمل کے لڑکے کا جو نکاح ہوتا۔ ایسا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اللہ نے ان کے دودھ میں کیا تاثیر رکھی تھی کہ بچے بہت جلدی جوان بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ دنیا کی ابتدا تھی اور اسے انسانوں سے آباد کرنا تھا، تو اللہ کے ہر کام میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایک حمل میں حضرت حابل اور ایک دوسری لڑکی ہوئی، اور دوسرے حمل میں قابل اور ایک دوسری لڑکی ہوئی۔ لیکن جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کی سگی بہن تھی، لیکن وہ اس لڑکی جو حضرت حابل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی خوبصورتی اس کی بہن سگی بہن کی خوبصورتی سے زیادہ نہ تھی، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ تیری سگی بہن ہے اور اس سے تیرا نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اب یہ پہلا انسان ہوا جو نافرمان ہوا اپنے باپ کا۔ اس سے پہلے ماں باپ کا نافرمان کوئی نہیں ہوا، یہ پہلا نافرمان تھا ماں باپ کا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میرے بیٹو تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کرو، یعنی قربانی دو، تم دونوں میں سے جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا یہ عقلی ماں کا نکاح اس سے کیا جائے گا۔ تو حضرت حابل نے ایک فربا بھیڑ کا بچہ لیا اور اسے خوب کھلایا پلایا اور پھر اسے اور زیادہ فربا کیا، اور قابل نے کچھ جو کی بالیاں یعنی جس میں گو لگتے ہیں وہ بھی بوسیدہ لے جا کر دونوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان پہاڑ پر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حضرت حابل کے دمبے کو اٹھا لے گئی اور اس کی بالیاں جل گئی یا وہیں پڑی رہی۔ اب اسے حسد پیدا ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے، میں حابل تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، مگر پھر بھی اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا۔ اب یہ اسی فکر میں تھا کہ میں اسے ماروں، لیکن کیسے ماروں؟ ابھی تک کوئی انسان مرا نہیں اور کوئی مارنے کا آلہ بھی ابھی تیار نہیں ہوا۔ یہ جنگلوں میں گھومتا رہا یہی فکر لے کر کہ میں حابل کو کیسے قتل کروں۔ تو یہ ہے کہ دو پرندے یا دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے دیکھا تو ایک نے دوسرے کو نڈھال کر دیا اور پھر اس نے وہ دوسرے پرندے کو یا جانور کو ایک چٹان پہ اس کا سر رکھا اور ایک پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا۔ اب اسے مارنے کا طریقہ مل گیا، وہ چلا گیا۔ اب یہ اس تلاش میں تھا کہ اب مجھے حابل اکیلا ملے تو میں اسے اسی طرح قتل کر دوں۔ حضرت حابل جنگل میں کچھ کام سے آئے اور بڑے تھک گئے تو ایک چٹان پر سو گئے۔ اس کا گزر ادھر سے ہوا، موقع کو غنیمت جانا اور اس نے وہاں جو بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر آپ کے سر مبارک پر مار دیا۔ یہ دنیا کا پہلا شہید حضرت حابل اور یہ دنیا کا پہلا قاتل قابل۔ اب مار تو دیا لیکن اب اسے چھپائے کہاں؟ تو وہ اپنی پیٹھ پر لے کر گھومتا رہا کہ اب میں اسے چھپاؤں کہاں؟ مار تو ڈالا میں نے، قتل تو کر دیا، لیکن اب اس لاش کو چھپاؤں کہاں؟ کہ روایتوں میں ہے، مروی ہے کہ دو کوے یہ گھوم رہا تھا اور پھر تھک ہار کے بیٹھ گیا ایک جگہ، لاش کو زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تو اس کے سامنے دو کوے آئے، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اب ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اپنی چونچ سے اور اپنے ناخون سے، پنجوں سے زمین کھودنے لگا، مٹی نکالی، گڑھا ہوا اور اس نے پھر وہ دوسرے کوے کو اس گڑھے میں ڈالا اور مٹی اس پر ڈال دی۔ یہ دیکھ رہا تھا اب اسے دفن کرنے کا، ہاں کہاں لاش کو اس طرح چھپایا
جاتا ہے۔ تو اس نے پھر ایک کھڈا کھودا، گڑھا کھودا، اور اس میں حضرت حابل کی لاش کو دفن کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان حسد میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ ابلیس حسد میں کافر ہو گیا، بے ادب ہو گیا، کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ تو اس نے سب سے پہلے انسان کو بھی حسد میں مبتلا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں حسد کی بنیاد پر بے ادب ہوا، گستاخ ہوا اور کافر ہو گیا، تو اب میں دنیا میں جو انسانوں کا سلسلہ چلا تو میں بھی آدم کی اولاد کو اس میں مبتلا کروں۔ تو اس نے جس انسان کو پہلے حسد میں مبتلا کیا وہ قابل تھا۔ قابل حسد کی آگ میں جلا، بے ادب بھی ہوا اپنے والد کا، اللہ کے نبی کا، اور وہ پہلا قاتل بھی ہوا اپنے سگے بھائی کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روایت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل نے سب سے پہلا خون کیا، قتل کیا، اس نے آغاز کیا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے راہ بتائی، قتل کی۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، جتنے بھی خون ہوتے رہیں گے، یہ جو خون کرے گا اس کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے وہ سارے قتل کا مجموعہ گناہ وہ قابل کے سر پر ڈالا جائے گا۔ یعنی جتنوں نے قتل کیا ان کو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ جتنوں کا مجموعہ جمع، یعنی لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، ارب، جتنے بھی قاتل ہوئے ارب خرب، ان کو تو وہ ایک ایک قتل کا عذاب ملے گا، لیکن وہ اربوں خربوں قتل کا عذاب قابل کو دیا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گناہ کی بنیاد جو ڈالے گا، جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے وہ سب کے مجموعے کے برابر جس نے بنیاد ڈالی گناہ کی، اسے اتنا گناہ بھی ملے گا اور اتنا عذاب بھی اسے دیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حسد کی بیماری سے، تکبر کی بیماری سے، ریاکاری کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔